السلام علیکم، میں ڈاکٹر احمد صاحب۔ اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کتنی رینج سے کہاں تک یہ نارمل ہوتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کسے کہیں گے، لو بلڈ پریشر کسے ڈیفائن کریں گے، اور پھر آگے جو اس کی علامات ہیں بلڈ پریشر کی، ہائی کی بھی اور لو کی بھی، وہ ڈسکس کریں گے اور ان کی وجوہات پر بھی ڈسکس کریں گے۔ پلس جنرلی ہم ٹریٹمنٹ پر ڈسکس کریں گے۔ سیپریٹ اگر بلڈ پریشر کے لیے اگر ہم نے ٹریٹمنٹ پر ڈسکس کرنا ہے تو مزید علیحدہ سے گزارش میں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا ہے۔ جیسے کہ نام ظاہر کرتا ہے کہ خون کا پریشر، یہ ہماری جو خون کی نالیاں ہیں، یہ ان میں خون کا جو پریشر، خون بہہ رہا ہے، اس کا جو پریشر ہوگا نالیوں میں، وہ ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر نارملی جو ہوتا ہے کہ 120 نیچے والا ہوتا ہے اور 120 to 140 اوپر والا ہوتا ہے، اور نیچے والا ہوتا ہے 80 to 90۔ اگر اب یہ ایک رینج ہے، اگر یہ 70 سے 90 تک ہو تو اسے لوور نارمل کہتے ہیں، اور اگر یہ اوپر والا ہو 110 115 پلس، یہ 140 تک ہو یہ اوپر والا، تو یہ بھی نارمل کہلاتا ہے کہ یعنی اوپر والا بھی ٹھیک ہے اور نیچے والا 70 سے 90 تک ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے نارمل ٹینسیو پیشنٹ، نارمل بلڈ پریشر والے مریض۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر بلڈ پریشر اوپر والا 140 سے اوپر رہے، یہ ایک دفعہ نہیں، بار بار کی ریڈنگ میں 140 سے اوپر آئے، 2 یا 2 سے 3 زیادہ بار چیک کرنے میں، اور نیچے والا بلڈ پریشر جو ہے وہ 70 سے 90 جو رینج ہے، اس سے 90 کی رینج سے اوپر ہے، یعنی نیچے والا 95 آ جائے، 92 آ جائے، 100 آ جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ پیشنٹ جو ہے ہائپر ٹینسیو ہے۔ اگر ایک ریڈنگ آئی ہے، بلڈ پریشر نیچے والا زیادہ ہے یا اوپر والا زیادہ ہے یا دونوں زیادہ ہے، اور وہ ایک ریڈنگ میں کی بیس پہ ہم ہائپر ٹینشن نہیں کہہ دیتے۔ اگر تو وہ کوئی بہت زیادہ ریڈنگ بڑی ہوئی ہے، جیسے 180 85 90 ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، پھر تو ہو سکتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ کوئی میڈیسن بھی لگائیں، لیکن دوبارہ ری چیک کریں گے بار یہ مختلف مواقع پہ، پھر ہم اسے لیبل کریں گے کہ ہاں یہ 2 سے 4 دفعہ بار چیک کیا، نمک کو کم استعمال کیا، پھر ہم دیکھتے جو چیک کیا اس میں اگر یہ بڑا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اس پیشنٹ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، یہ پیشنٹ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، ہائپر ٹینسیو ہے۔ اگر بلڈ پریشر نیچے والا 140 to 120 جو ہم نے کہا ہے کہ نارمل ہوتا ہے اوپر والا، اور نیچے والا 70 سے 90، اگر نیچے والا بلڈ پریشر 70 سے کم آئے، یعنی 65 60 50، اور اوپر والا جو ہے وہ 110 115 سے بھی نیچے آ گئے، جیسے وہ 100 ہو، 105 ہو، تو ہم کہیں گے یہ لو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، یعنی اوپر والا 110 150 سے نیچے آئے اور نیچے والا 70 سے نیچے آئے، تو اس سے ہم لو بلڈ پریشر کا پیشنٹ کہتے ہیں، اور اس پیشنٹ پہ بار اسے کہتے ہیں ہائپر ٹینشن، اور یہ پیشنٹ میں اگر یہ بار یہ کام آتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہائپر ٹینشن کا ہے، اگر یہ بار ریڈنگ میں بی پی لو آتا ہے۔ اب مختلف وجوہات ہیں اس کی، ایک تو وجوہات ہیں، اس کے بعد ہم اس کی علامات کو ڈسکس کریں گے۔ لو بلڈ پریشر کی پہلے وجوہات ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن، اس کی ایک وجہ ہے پور ڈائٹ، ویکنیس، لیکن اگر کوئی پرسن وہ ڈائٹ صحیح نہیں لے رہا، اس نے ڈائٹ نہیں لی، پراپر ٹائم پہ نہیں لے رہا، تو ویکنیس ہوگی، ویکنیس سے بی پی لو رہے گا، تو اس کا بی پی لو رہنا اسے بھی ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ دوسری اس کی وجہ ہے کوئی جینیٹیکلی کسی پیشنٹ کا ویسے ہی بی پی ایک خاص لو لیول پہ سیٹ ہوا ہوتا ہے، اس کا بی پی 100 to 60 90 60 90 70 95 70 170 اس پہ سیٹ ہوا ہوتا ہے، اور وہ عام طور پہ اس پہ بہتر فیل کرتا ہے۔ اگر اس سے نیچے اس کا آئے تو اسے لو بلڈ پریشر ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ جو لو بلڈ پریشر ہے وہ کسی خاص کرونک ڈیزیز ہے، پیشنٹ بیمار رہتا ہے، کرونک ڈیزیز ہے، اس میں اس کا بی پی ویکنیس کی وجہ سے کم رہنے لگ جائے تو وہ بھی ہائپر ٹینشن ہوگا۔ تو یہ اس کے علاوہ بلڈ لاس، اگر کسی کا ویسے پہلے بی پی ٹھیک رہتا ہے لیکن وقتی طور پہ اسے بلڈ لاس ہو گیا، جیسے ٹراما ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، تو بلڈ لاس کی وجہ سے اس کا بی پی بڑھ گیا، بی پی نیچے آ جائے گا، پریشر کم ہو جائے گا بی پی۔ اس کے علاوہ واٹر لاس، جیسے کہ ڈائریا ہے، ڈائریا میں یا اس طرح وومٹنگ، ڈائریا اور وومٹنگ میں یا وہ پیشنٹ الٹیاں کرے گا یا لوز موشن آئیں گے تو وہ پانی کی نمکیات کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے بی پی نیچے آ جائے گا، اسے وہ ہائپر ٹینشن ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی انفیکشن، عام طور پہ انفیکشن میں بی پی لو ہو جاتا ہے، کیونکہ انفیکشن جو ہے وہ بلڈ ویسلز کو کھول دیتی ہیں، وہ ڈھیلا کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے پریشر ان میں کم ہو جاتا ہے۔ تو انفیکشن جتنی بھی ہیں ان میں بلڈ پریشر کم آتا ہے۔ فیور، اگر فیور ہوگا تو زیادہ تر بی پی کم آتا ہے، کم ہو جاتا ہے بی پی بعد میں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ ڈرگز ہیں جو بی پی ہم لو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے کہ کسی پیشنٹ کا بی پی ہائی رہتا ہے، وہ ڈرگ یوز کرتا ہے، اس کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہے، تو وہ بھی لو بی پی کہلائے گا ہائپر ٹینشن۔ اس کے علاوہ ہائپوگلائسیمیا، لو گلوکوز لیول، اس سے بھی بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیلشیم یا یہ ڈفرینٹ منشیات کی ڈیفیشنسی، اس کی وجہ سے بھی بی پی لو آئے گا۔ تو یہ ہو گئی ہائپر ٹینشن کی کامن کاز، لو بی پی رہنے کی کامن وجوہات۔ اب اس کی جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی کیا وجوہات؟ ہائپر ٹینشن جو ہے عام طور پہ ایک تو فیملیز میں ہوتا ہے، جیسے اس میں جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے، یعنی جینز میں ہوتا ہے، اس کے وراثتی طور پہ بندے میں جو پیشنٹ ہے اس میں وراثتی طور پہ بی پی بڑھنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، بی پی بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں، انوائرمنٹل فیکٹر ہیں جو ہم مقصد کسی کا جیسے کوئی ڈائٹ ایسی لے رہا ہے کوئی، جیسے فاسٹ فوڈ، پیزا، شاورما، بیکری کی اشیاء، اس کے علاوہ ہائی کولیسٹرول ڈائٹ، اس کے علاوہ ہائی سالٹ ڈائٹ، اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف اسٹائل یعنی بیٹھنے کا لائف اسٹائل، یعنی بیٹھے رہنا، کام کرنے میں زیادہ بیٹھے کام کرنا، اور جو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہونا، ایکسرسائز کم ہونا، یہ سارے، اس کے علاوہ اسموکنگ، تو یہ ساری وجوہات ہوں گی ہائی بلڈ پریشر۔ یہ عام طور پہ کوئی سنگل وجہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ ضرور بی پی اسموکنگ کی وجہ سے بڑھنے لگتی ہے، یعنی یہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بی پی بڑھ سکتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ان میں وجوہات وہ انوالو ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ پرائمری ہائپر ٹینشن کی وجہ ہے، یعنی اس کے علاوہ ایک سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سٹریس، جیسے بندہ پریشانی میں رہے، تھکن میں رہے، ہر وقت تھکا رہے، پریشانی میں رہے، سوچوں میں رہے، کام کی ایگزرشن زیادہ ہو، تو جن پیشنٹ میں ایگزرشن ہوتی ہے، جن پیشنٹ میں اسموکنگ کا استعمال ہوتا ہے، جو ہائی کولیسٹرول ڈائٹ لیتے ہیں، روغن غذائیں لیتے ہیں، ان میں بھی جینیٹیکلی ان کی فیملی میں بی پی، دل کی بیماریاں زیادہ ہوں، ان میں بلڈ پریشر کی شرح زیادہ ہو۔ یہ ہو گیا پرائمری ہائپر ٹینشن، اسے پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اس میں ہائپر ٹینشن وہ کسی اور خاص مخصوص وجہ سے بغیر ہی ہوگی۔ ایک ہوتی ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن، جیسے کسی گردوں کی بیماری کی وجہ سے ہونے والی بلڈ پریشر کی بیماری، اس میں بلڈ پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے، وہ 90% کیسز میں گردوں کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہوتا ہے اسے رینو واسکولر کاز کہتے ہیں، یعنی گردوں کی بیماری کی وجہ سے ہونے والا ہائپر ٹینشن۔ تو اب ہو گیا اس میں ہائپر ٹینشن کی وجوہات۔ اس کی اب جو ہائپر ٹینشن ہے یا ہائپر ٹینشن کی علامت پہلے ہم بتاتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن کی ایک علامت ہے سر درد رہنا، جسم میں درد، پٹھوں میں کھنچاؤ، ٹانگوں میں درد، پنڈلیوں میں درد، ہاتھوں کا سنو ہونا۔ یہ ہائپر ٹینشن میں بھی ہیڈیک ہوتا ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، اور
چکراؤ ہوتا ہے، پٹھوں میں ویکنیس ہوتی ہے، اس کے علاوہ جسم تھکا تھکا رہتا ہے اور اکثر و بیشتر جب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آتے ہیں۔ اب آگے یہ علامت کے بعد آ گیا آگے کہ یہ اس کے میں جو ٹریٹمنٹ ہے، ہائپر ٹینشن کی ٹریٹمنٹ جنرلی ہے، زیادہ تر کامن جو اس کی جو جنرل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے کہ ہم ڈائٹ کو امپروو کریں، فریش فروٹ اور ویجیٹیبل کا استعمال بہتر کریں، فروزن غذائیں بھی مناسب یوز کر سکتے ہیں لیکن مناسب، اس کے علاوہ فریش فروٹ استعمال کریں، ویجیٹیبلز استعمال کریں، فریش جوسز کا استعمال کریں، جو بیکری کی اشیاء یا فاسٹ فوڈ ہے اسے کم کریں، اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کریں، لائف سٹائل بہتر ہونا چاہیے، ایکسرسائز بہتر ہونی چاہیے، یعنی اس سے بلڈ پریشر بہتر رہنے لگتا ہے، اور ڈائٹ پوری جسم کے مطابق لینی چاہیے اپنی ایکٹیویٹی کے مطابق۔ ڈائٹ جو لوگ ڈائٹ کم لیتے ہیں یا ڈائٹنگ کرتے ہیں، ڈائٹ کم لے رہے ہوتے ہیں، فوڈ کا استعمال نہیں کرتے، ان میں بھی لو ہونے کی شرح زیادہ ہے۔ ہائپر ٹینشن کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں جو ایک ہے لائف سٹائل چینج، جنرل ٹریٹمنٹ، یعنی ہم فاسٹ فوڈ کم کر دیں، فریش فروٹ ویجیٹیبل کا استعمال بہتر کر دیں اور واک کریں، ایکسرسائز کریں اور منظم غذائیں کم کھائیں، فاسٹ فوڈ کم کھائیں۔ اور دوسرا ہے میڈیسن کے ساتھ ڈرگ تھراپی، اس میں مختلف طرح کی ڈرگز ہیں، میڈیسن یوز ہوتی ہیں۔ آپ کو میں جو سمجھتا ہوں کسی بھی پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ کے طور پر خود ہی بلڈ پریشر کی دوائی نہیں لینی چاہیے، وہ اپنے فزیشین کے ساتھ کنسلٹ کرے، فزیشین اس کا بی پی مختلف مواقع پہ چیک کرے گا، ڈائگنوز کرے گا کہ وہ بلڈ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے، اور اس پیشنٹ کے مطابق اس کی ہارٹ بیٹ دیکھ کے، باقی علامات دیکھ کے، اس کے اور کوئی کمپلیکیشن اگر ہائپر ٹینشن کی وجہ سے فیل ہو رہی ہے وہ دیکھ کے اس کے مطابق میڈیسن ایڈوائز کریں گے۔ پلس اگر کسی پیشنٹ میں کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہوگی، جیسے کوئی ہارٹ فیلئر ہے یا کوئی اس میں اور کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ جو میڈیسن کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے، وہ فزیشین اس کو اس کے مطابق ہی وہ ڈائٹ پرسکرائب کرے گا۔ تو یہ ہوگی ہائپر ٹینشن کی ٹریٹمنٹ، ہائپر ٹینشن کی علامات اور ٹریٹمنٹ۔ اب اگلے ولاگ میں ہم اس کی چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس ولاگ میں ہم جنرلی ڈسکس کر بتا سکتا ہوں میں کہ دیکھیں ہائپر ٹینشن کے ساتھ ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہائپر ٹینشن کے ساتھ پیریفرل واسکولر ڈیزیز ہو جاتی ہے، جیسے وہ یہ ان کی نالیاں شریانیں تنگ ہو جاتی ہے، ایتھروسکلروسس ہو جاتی ہے، جیسے دل کی بیماری اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اٹیک، یہ، اور اس کے علاوہ برین کا اسٹروک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے۔ یہ کامن چیزیں ہیں ہائی بلڈ پریشر۔ لو بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر مسلسل لو بلڈ پریشر ہے تو لو بلڈ پریشر والے پیشنٹ میں تھکاوٹ رہتی ہے، کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں عام طور پہ کم ہوتی ہیں، اور وہ بھی اس میں زیادہ تر اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری اور یہ دماغ کے پٹھوں کی کمزوری شامل ہے۔